اللہ پاک کا جس قدر شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر سے رمضان المبارک کی قیمتی مقدس سعادتیں نصیب فرمائی ہیں۔ اس ماہ مبارک کے پہلے عشرے کا اختتام ہو چکا ہے اور دوسرے عشرے کا، جسے احادیث مبارکہ میں مغفرت کا عشرہ قرار دیا گیا ہے، اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ اور یقیناً تمام مسلمانوں نے پہلے عشرے میں روزے رکھتے ہوئے تقویٰ اور خاص کر کے پرہیزگاری کی روش کو پیش نظر ضرور رکھا ہوگا۔ تاہم اگر کسی وجہ سے بھی ایسا نہیں ہو سکا اور ہم میں سے کوئی غفلت یا کمی کوتاہی کا شکار رہا، تو اب بھی ہمارے ہاتھ میں موقع موجود ہے کہ ہم اس ماہ مقدس کے باقی دنوں میں اس ماہ مبارک کی فیوز و برکات سے زیادہ جو ہے نا وہ فوائد سمیٹ سکیں۔ عشرہ مغفرت میں استغفار کی اس قدر اہمیت ہے کہ اسے بندہ مومن کے لیے خوشخبری قرار دیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک طرف توبہ استغفار کی اس قدر اہمیت اور ضرورت ہے، تو دوسری جانب ہمیں گناہوں کو بخشوانے کے لیے ماہ رمضان کی مبارک فضائیں تاحال میسر ہیں۔ تو لہٰذا اگر ہم کسی ایسے عمل میں مبتلا ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ رمضان کے اس عشرے میں کثرت سے توبہ استغفار کریں کہ یہی اس عشرے کا حقیقی پیغام بھی ہے۔ تو اس پہ بات کریں گے کہ اس کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے، کس طرح ہمیں اس میں اپنی توبہ قبول کروانی ہے، توبہ استغفار کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور اس پہ بات کرنے کے لیے ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب معروف سیرت اسکالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ بسم ربی محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور آج کا عنوان یقیناً ان معنوں میں بڑا بامقصد ہے کہ رمضان المبارک کا 11واں روزہ جو ہے وہ گویا شروع ہوا چاہتا ہے، اور یہ یقیناً اس اعتبار سے رمضان المبارک کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ اس کا ہر لمحہ ہی اللہ رب العزت نے برکت کے ساتھ اور عظمت کے ساتھ وابستہ کر رکھا ہے۔ ایک ایسا عظیم الشان نیکیوں کا موسم بہار جس کی ہر آن اللہ کی مخلوق کے لیے رحمت کا، بخشش کا اور مغفرت کاملہ کا جو ہے وہ پیغام لے کر آتی ہے۔ اور سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس مہینے کی نسبت اور تعلق سے اس کو 3 عشروں کے اعتبار سے 3 حصوں میں تقسیم فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے ہم تک یہ بات پہنچی کہ جو اس کے پہلے 10 دن ہیں پروردگار عالم نے ان کو عشرہ رحمت قرار دیا ہے، اور دوسرا جو حصہ ہے اس کو عشرہ مغفرت قرار دیا، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ عشرہ جو ہے وہ جہنم سے نجات کا عشرہ کہلاتا ہے۔ اب اصل میں معاملہ یہ ہے کہ گو کہ ظاہری طور پر پہلا عشرہ جیسے ہم جانتے ہیں کہ عشرہ رحمت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی 2 عشروں کے اندر رحمت موجود نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مغفرت اور جہنم سے نجات، اللہ کی کامل ناراضگی جو ہے اس سے نجات کا جو پروانہ ہے وہ تو یقیناً آخری عشرے میں زیادہ جاری کیا جاتا ہے، لیکن یہ تینوں معاملات جو ہیں وہ رمضان المبارک میں پہلے دن سے لے کے آخری دن تک جاری و ساری رہتے ہیں، لیکن یہ ایک ارتقائی سفر ہے بنیادی طور پہ، اس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جب بندہ مومن رمضان المبارک کا چاند دیکھتے ہی اپنے آپ کو پروردگار عالم کے سپرد کر دیتا ہے، اور پہلے 10 دن جو ہیں وہ اللہ کی رحمت اور توفیق سے اپنے آپ کو توبہ کے اظہار پر قائم رکھتا ہے، اور اپنے نہ صرف یہ توبہ اس کی یعنی الفاظ میں اس سے اظہار اس کا ہو رہا ہوتا ہے، بلکہ اس کی فکر اور اس کے رویے، اس کے اعمال جو ہیں وہ بھی گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ پروردگار عالم کے سامنے اللہ کا یہ بندہ جو ہے وہ توبہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جب بندہ پہلے 10 دن تک اللہ کی رحمت سے مستفید ہوتے ہوئے اپنے آپ کو سراپا توبہ کی حالت میں رکھتا ہے، تو اس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ 10 دن کی اس مشق کے بعد جب دوسرا عشرہ شروع ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے فرمان رحمت جاری ہو جاتا ہے، گویا اس آدمی کے لیے جو رحمت کے سائے میں 10 دن اللہ کی اطاعت میں گزار چکا ہو، اللہ اس کے لیے کامل مغفرت جو ہے اس کا اعلان فرما دیتا ہے۔ یہ مغفرت کا فرمان اس کے حق میں اس وقت تک جو ہے وہ رائج رہتا ہے جب تک کہ وہ کبیرہ گناہوں کے ساتھ اور کبر کے ساتھ اللہ کی طرف واپس نہیں پلٹتا۔ یعنی آپ تصور کیجئے اگر ایک شخص سال ہا سال کے گناہوں کے ساتھ پہلا ایک عشرہ جو ہے وہ گزارے اللہ کی اطاعت میں، اور یہ توبہ کا اظہار جو اس نے چاند نظر آتے ہی کیا تھا، اس پر 10 دن تک اپنی عملی گواہی پیش کی اس نے، یعنی اگر 10 دن وہ اپنی توبہ کو ثابت کر سکے، ثابت کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اب وہ جو توبہ اس نے کی تھی نا کہ مجھے سابقہ اپنے اعمال پر اللہ کی بارگاہ میں ندامت ہے اور آئندہ میں ایسا نہ کرنے کا اللہ سے وعدہ کرتا ہوں، یہ جو پہلے 10 دن رحمت کے ہیں پروردگار عالم کی رحمت کے سائے میں، یعنی توبہ کی یہ برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اسے 10 دن کے لیے اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ سبحان اللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ ہر طرف سے پروردگار عالم کی رحمت
اس آدمی کے لیے ایسا ماحول بنا دیتی ہے کہ وہ توبہ پر قائم رہ سکے. کیا بات ہے. یعنی آپ خود تصور کیجئے پورے سال میں کسی اور دن، کسی اور مہینے، کسی اور ہفتے اس درجے کا ماحول میسر نہیں ہوتا توبہ پر قائم رہنے کے لیے. عمومی طور پر جیسے متبرک راتیں آتی ہیں، متبرک ایام آتے ہیں تو ہم ان میں توبہ کرتے ہیں، لیکن دوسرے دن ہمارے گرد و پیش کا ماحول ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں پھر دوبارہ زندگی کی طرف پلٹنا پڑتا ہے، اپنی ان بے احتیاطیوں اور گناہوں کی طرف، اللہ کی ناراضگی کی طرف ہمیں دھکیل دینے والے اعمال کی طرف ہم مڑ جاتے ہیں. لیکن رمضان المبارک کی یہ برکت ہے کہ اس کا چاند نظر آتی ہے جس شخص نے توبہ کر لی ہوتی ہے اور اللہ سے اپنی توبہ پر قائم رہنے کے لیے دعا مانگ لی ہوتی ہے، مدد طلب کر لی ہوتی ہے، اللہ کے سامنے اپنی جھولی پھیلا کے یہ عرضی کی ہوتی ہے کہ مالک الملک یہ جو میں نے توبہ کی ہے اس پر قائم رہنا میرے بس کی بات نہیں ہے، میں کمزور ہوں، میں متعدد مرتبہ اپنی توبہ جو ہے وہ اس کا اعلان کرنے کے بعد اسے توڑ چکا ہوں. یہ بہت خستہ پیالہ ہے جو بیچ چوراہے میں بار بار ٹوٹتا ہے. اس کی حفاظت کا ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ تو اپنی رحمت خاصہ کے ساتھ میرے اس ارادے کی، میرے اس نیت اور اس وعدے کی حفاظت فرما. اب 10 دن تک جیسے وہ یہ توبہ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں یہ اپنی بات رکھتا ہے تو 10 دن کے لیے اعلان ہو جاتا ہے کہ اس بندے کو ہماری آغوش رحمت میں لے لیا جائے. اب اس کے ارد گرد کے ماحول سے ہر طرف سے اس کی زندگی میں خیر کا راستہ آسان اور شر کی طرف جانے کا، اللہ کی ناراضگی کی طرف جانے کا راستہ مشکل بنا دیا جاتا ہے. نتیجتاً اگر کوئی شخص ان 10 دنوں میں اپنی اس توبہ پر قائم رہے تو صرف 10 دن کی اس مشق کے بعد 11ویں دن جب اگلا عشرہ شروع ہوتا ہے تو پروردگار عالم کی طرف سے اس کے لیے فرمان مغفرت جاری ہوتا ہے. پروردگار اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے میرے اس بندے نے آج سے 10 دن پہلے توبہ کی تھی، میں نے اس کو اس کی توبہ پر جو اس نے گزارش کی تھی، ایک عرضی ڈالی تھی، میں نے اس کے لیے فرمان رحمت جاری کیا تھا، میری رحمت کے سائے میں اس شخص نے 10 دن گزارے. اے حساب کتاب رکھنے والے فرشتوں مجھے یہ بتاؤ کہ میرے اس بندے نے یہ 10 دن کس حالت میں گزارے. تو جب وہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں پروردگار عالم ہم اس کے حق میں تیری پاک بارگاہ میں اپنی گواہی پیش کرتے ہیں کہ اس نے 10 دن تیری رحمت سے مدد طلب کرتے ہوئے اس کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنی توبہ پر قائم رہا. اس شخص کے توبہ پر قائم رہنے کی گواہی جب فرشتوں کی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہے تو پروردگار عالم خوش ہو کر اس بندے کے لیے فرمان تصفیہ اور فرمان مغفرت جاری کرتا ہے. یعنی فرمان تصفیہ کا مطلب کیا ہے کہ اس سے پیچھے کے سابقہ جتنے اس کے گناہ ہیں ان کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے معافی کا اعلان کر دیا جاتا ہے. اب 10 دن جو ہیں وہ مغفرت کا تصور ذہن میں رکھتے ہوئے گزارنے ہیں. یعنی یہ رکھنا ہے کہ یہ جو نعمت مجھ تک پہنچی ہے مغفرت کے طور پر، جو آدمی ان 10 دنوں میں مغفرت کا معاملہ تو پچھلے 10 دنوں میں اختیار کر رکھا ہوتا ہے بندے نے، یہ جو 10 دن ہیں میں سمجھتا ہوں اپنی مغفرت کی حفاظت کرنے کے دن ہیں. یہ عشرہ جو ہے وہ اپنی مغفرت کو محفوظ کرنے کا طریقہ، اور وہ کیسے طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا براہ راست طریقہ یہی ہے کہ اب اللہ رب العزت کی طرف سے جو فرمان مغفرت جاری ہو گیا ہے نا تو ایک خوشی اور ایک نعمت اللہ کی طرف سے بندے کو میسر آئی. اب ان 10 دنوں میں آپ نے اس فرمان مغفرت کا خود کو حقدار قرار دلوانا ہے. حقدار کیسے قرار دلوانا ہے؟ جیسے توبہ پر آپ قائم رہے تھے نا، اسی طرح آپ نے مغفرت کے لیے جو اسباب اللہ نے پیدا کر رکھے ہیں. استغفار کیا ہے؟ اللہ کے سامنے یہ ارادہ اور اعلان کرنا کہ میری زندگی میں یہ جو رحمت کے عشرے کی برکت سے مغفرت کا فرمان شامل ہوا یہ میرے کسی عمل کی وجہ سے نہیں ہوا. اب اگلے 10 دن کے لیے مجھے توفیق عطا فرما کہ مجھ سے کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو جو مجھے اس مغفرت کا جو حقدار بنایا گیا ہے اس سے محروم کر دیا جائے. کر دے سو اپنے روزوں کے سارے معاملات جو ظاہری روزے کے تقاضے ہیں ان کا بھی آپ نے اہتمام کرنا ہے، ان کی احتیاط بھی برتنی ہے. اور اب ان 10 دنوں میں اپنی وہ جو مغفرت کا فرمان ہے اس کی حفاظت کے ذیل میں اپنے معاملات، اپنے رویے، اپنا بول چال، اپنا کلام، اپنی نگاہ، اپنی سماعت، اپنا ارادہ، تاکہ اپنے خیال، اس کی بھی حفاظت کرنی ہے. کیا بات، تاکہ آپ کے جو 10 دن کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ٹرانزٹ فیز آپ کو ملا ہے، آپ جیسے رحمت کے بعد مغفرت کے حقدار قرار پائے تھے، یہ 10 دن جب آپ اس طرح اس مشق سے گزارتے ہیں تو پروردگار عالم کی طرف سے اگلا فرمان جاری ہوتا ہے. اور وہ کیا ہوتا ہے؟ جہنم سے کامل نجات کا. جہنم سے مراد ایک تو ظاہری جہنم ہے اور ایک جہنم سے مراد اللہ کی ناراضگی ہے. اللہ کی بغاوت بھی ایک جہنم ہے کیونکہ وہ جہنم تک لے جانے کا ذریعہ ہے. سو اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر صرف یہ 10 دن جو ہیں ان پر اپنی مغفرت کی حفاظت کر لی جائے، یہ جو اللہ کا انعام ہے اس نعمت کبریٰ کا شکر حفاظت کے انداز میں ادا کیا جائے
تو اس کا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے بندے کو اس انداز میں محفوظ کر لیتا ہے کہ اس سے کوئی ایسا گناہ سرزد نہیں ہوتا جو کبائر گناہ میں ہوتا ہے، جو اللہ سے بندے کی ناراضگی کا ذریعہ بنتا ہے، جو اللہ رب العزت کی طرف سے فرمان رحمت کے واپس ہونے کا ذریعہ بنتا ہے۔ سو یہ ایک بہترین پیکیج ہے 10 دنوں کا، جو لوگ پہلے 10 دنوں کے اندر اس انداز میں معاملات اور معمولات کو رمضان سے مطابقت نہیں دے سکے، انہیں چاہیے کہ اب اس دوسرے پیکیج سے استفادہ کریں۔ یہ بہترین موقع ہے قبل اس کے کہ یہ مہینہ ہم سے جدا ہو، اور سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان ذیشان کے مصداق جو حضور نے فرمایا تھا کہ جبرائیل میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ پروردگار عالم تباہی ہے اس شخص کے لیے، ہلاکت اور محرومی ہے اس شخص کے لیے کہ جو رمضان پائے اور اس میں اپنے رب کو راضی نہ کر سکے اور اس سے جنت کا حقدار نہ ہو جائے۔